أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. درود پاک پڑھ لیں سب لوگ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. سورہ بقرہ کے تفسیر کا آغاز جو ہم لوگ کیے تھے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ تک ہم لوگ آئے تھے. آج کی گفتگو ھدی للمتقین پہ رہے گی. اب ھدی للمتقین یا تو ہدن جو ہے مبتدا ہے اور اس کی خبر فیہ تو یہ مستدری معنی میں ہے. اب اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس قرآن پاک میں پرہیزگاروں کو ہدایت ہے. یعنی اگر ہدن کو جو ہے نا فیہ لا ریب فیہ کے ساتھ ہم ملا دیتے ہیں تو اس کے معنی ہوں گے کہ قرآن پاک میں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. یا یہ علیحدہ جملہ ہے یعنی فیہ کو اس کی خبر نہیں، علیحدہ جملہ ہے. اس لا ریب فیہ میں شیعہ کا بھی رد ہو گیا، یعنی شیعہ کا بھی رد ہو گیا، کیونکہ قرآن کریم شک سے اس وقت محفوظ رہ سکتا ہے جب اس کے لانے والے جبرائیل علیہ السلام لینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھیلانے والے صحابہ کرام سب خیانت وغیرہ سے محفوظ ہوں. تو جیسے قرآن پاک کی حقانیت ماننے کے لیے حضرت جبرائیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننا ضروری ہے، ایسا ہی صحابہ کا سچا ماننا بھی ضروری ہے. اگر وہ سچے نہ ہوں تو قرآن میں یہ تردید ہوگا کہ شاید صحابہ نے غلط جمع کیا ہو کیونکہ وہ سچے نہ تھے معاذ اللہ. اب یہ ہدن جو ہے یا مستدری معنی میں ہے یا اسم فعل کے معنی میں. اس کے معنی یا تو یہ ہیں کہ یہ قرآن پاک از اول تا آخر پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے یا ہدایت دینے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اول سے آخر تک قرآن پاک پرہیزگاروں کے لیے ہدایت دینے والا ہے. اس میں ایک جو بات بتائی گئی ہے کہ قرآن پاک کی حقانیت کو ماننے کے لیے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، جبرائیل امین علیہ السلام کی حقانیت یعنی ان کو سچا ماننا پڑے گا، اور صحابہ کرام کو بھی سچا ماننا پڑے گا کیونکہ جبرائیل امین لانے والے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لینے والے ہوئے، اور صحابہ کرام اس کو جمع کرنے والے ہوئے. تو قرآن کی حقانیت کے ساتھ ان سب کی سچا ہونا، ان سب کا امانت دار ہونا، ان سب کی حقانیت کا بھی ظاہر ہوتا ہے. تو یہاں پر شیعہ حضرات یعنی رافضی حضرات جو کئی صحابہ کرام کو نہیں مانتے، ان کا خیال یہاں پر رد ہو جاتا ہے کیونکہ سب صحابہ کرام کو حقانیت ماننا پڑے گا تبھی جا کے قرآن پاک کی حقانیت ہوگی. اب اس کی تفسیر میں ہدایت کے معنی اور اس کا اقسام ہم سورہ فاتحہ میں بیان کر چکے. متقی وقیون اور وقایتن سے بنا ہے جس کے معنی ہیں حفاظت اور پردہ. شریعت میں تقوی اسے کہتے ہیں کہ انسان ان کاموں سے بچے جو اس کے لیے آخرت میں نقصان دہ ہوں. تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن کریم ان لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے جو پرہیزگار ہیں. تقوی کے 3 درجے ہیں. ایک دائمی عذاب سے بچنا، اس لحاظ سے ہر مسلمان. دوسرے عام گناہوں سے بچنا، اور عام طور پر تقوی کہ یہی معنی مراد ہوتے ہیں، اس لحاظ سے پرہیزگار لوگ متقی ہیں. اب جو پرہیزگار ہیں وہ کیا کریں گے؟ گناہوں سے بچیں گے، گناہ سے پرہیز کریں گے. یعنی پہلا درجہ جو ہوا وہ ہے ایمان لانا، مسلمان ہونا. دوسرا درجہ جو ہوا وہ گناہوں سے بچنا. تیسرا اس چیز سے بچنا جو حق تعالیٰ سے رد کے. اس لحاظ سے اولیاء اللہ اور انبیاء کرام متقی ہیں. اس آخری درجے کے 2 صورتیں ہیں. یعنی اب تیسرا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سوائے رب العالمین کے رضا کے کوئی اور عمل ان سے صادر نہ ہو. یعنی جیسا اولیاء اللہ، انبیاء کرام اور جو ہے صالحین جو بندے ہوتے ہیں وہ ہر وقت اللہ کی رضا میں لگے رہتے ہیں. تو ان کے تقوی کی یہاں گفتگو ہو رہی ہے. اس کے 3 درجے ہیں، اس کی 3 صورتیں ہیں. ایک یہ کہ دنیاوی چیزوں سے بے تعلقی رکھی جائے جیسا کہ تاریک الدنیا فقیر اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھایا. دوسرے یہ کہ تعلق سب سے ہو مگر دل کا تعلق رب سے، گویا یہ چیزیں ان کے لیے آڑ نہ رہیں. دل بیار اور دست بکار کی جلوہ گری ہو جیسے کہ حضور غوث پاک اور ان اولیاء کرام کا طریقہ مبارک رہا جو دنیا کا روبار سے تعلق رکھتے تھے، اور جیسے کہ حضرت سلیمان یوسف علیہ السلام نے عمل فرمایا کہ ظاہر فرمایا یہ قرآن مجید ہر درجے کے متقی کے لیے اسی کے لائق ہدایت ہے. لہٰذا عام لوگوں کو تو اسلام اور ایمان کی ہدایت ہے، اور خاص لوگوں کے لیے ایقاع اور احسان کی ہدایت، اور خاص الخاص حضرات کے لیے حجاب کے دور کرنے اور جمال یار کے مشاہدے کی ہدایت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اب جو یہاں تقوی کی بات ہو رہی، ایک تقوی یہ ہے
کہ اپنے آپ کو دنیا سے بالکل توڑ لے، اپنے آپ کو دنیاوی سے تعلق ہی نہ رکھے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ اور بہت سارے ایسے فقیر حضرات ہوتے ہیں جو دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں راہ اللہ کے لیے، یہ ایک طریقہ ہوا۔ لیکن اور ایک طریقہ یہ بھی ہوا کہ دنیا کے کاروبار کرتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے، تمام جو ہے نا فرائض ادا کرتے ہوئے بھی جو ہے نا آپ کا قلب، آپ کا دل جو ہے نا وہ یاد الہی سے معمور رہے، آپ کی لو جو ہے وہ اللہ کی طرف لگی رہے، جیسا کہ سرکار غوث پاک اور دیگر اولیاء کرام نے کر کے دکھایا۔ تو قرآن پاک ہدایت ہے ہر ایک کے لیے، یعنی کوئی اگر ایمان سے نہیں، کوئی کافر ہے اور وہ ایمان لانا چاہتا ہے تو قرآن پاک اس کے لیے ہدایت ہے تاکہ وہ مسلمان ہو جائے۔ اب کوئی گناہوں سے پرہیز کرنا چاہتا ہے، متقی پرہیزگار بننا چاہتا ہے تو قرآن پاک اس کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اور اس کے اوپر والا درجہ، یعنی ایسا درجہ جہاں پر جو ہے نا گناہ اور کفر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ہر وقت جو ہے نا رضائے الہی کے لیے دل تڑپتا ہے، تو وہاں پر قرآن پاک جو ہے نا، جو حجاب کے پردے پڑے ہوئے ہیں ہماری آنکھوں پر، ہماری بصیرت پر، بصارت پر نہیں بلکہ بصیرت پر، دل کی آنکھوں پر، وہ پردوں کو ہٹانے کا کام قرآن پاک کرتا ہے، تاکہ پھر تاکہ جو ہے نا رب العالمین کے جو ہے نظارے، رب العالمین کا جو ہے نا دیدار ان کو نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں تقویٰ چند معنی میں مذکور ہوا، ایک ایمان، توبہ، فرما برداری، گناہ چھوڑنا، اخلاص، خوف خدا بھی، یہ ساری چیزیں تقویٰ ہے۔ مگر خیال رہے کہ خوف دو طرح کا ہوتا ہے، ایذا کا خوف، یعنی اس کو تھوڑا سا رک کے سمجھیے۔ پہلی چیز تقویٰ، قرآن پاک میں جو تقوی کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو ایمان ہو گیا، دوسرا توبہ یعنی گناہوں سے توبہ، تیسرا فرما برداری، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرما برداری، جس کا حکم دیا گیا اس کو کریں، جس چیز سے روکا گیا اس سے اپنے آپ کو روکے رکھیں، یہ فرما برداری ہوئی۔ گناہ چھوڑنا یعنی گناہوں کی طرف سے منہ پھیر لینا۔ پھر اخلاص یعنی اپنے اندر جو ہے انکساری، اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا تاکہ جو ہے نا نیکی کی طرف تم راغب رہو، اچھے کاموں کی طرف تم راغب رہو۔ اور خوف خدا یعنی اللہ کا خوف دل میں رہے۔ اب جب خوف کی بات ہوتی ہے تو کئی دفعہ جو ہے خوف جو ہے نا، ہم کیسے بہت سارے موذی جانوروں سے بھی ہم خوف کھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سانپ دیکھ لیے تو آپ خوف کھا جاتے، آپ جو ہے نا کوئی بچھو دیکھ لیے تو آپ خوف کھا جاتے۔ وہ خوف کچھ اور ہے اور اللہ کا خوف کچھ اور ہے۔ موذی جانور کو تو اگر دیکھیں آپ کو خوف ہوتا تو اس کو تو ماننے کا حکم ہے تاکہ اپنی جان کو آپ بچا سکیں، لیکن اللہ سے جو خوف ہے وہ کس میں، وہ کون سا خوف ہے؟ وہ اس والا خوف نہیں ہے، وہ خوف محبت والا خوف ہے۔ یعنی آپ جب کسی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں تو آپ خوف کھاتے ہیں اس بات سے کہ کوئی ایسا کام آپ سے نہ ہو جائے کہ آپ کا چاہنے والا آپ سے روٹ جائے، اس طرح کا خوف اللہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ محبت والا خوف، یہ وہ خوف نہیں ہے جو ہم جانوروں سے، یا ہم جو ہے نا زہریلے جانوروں سے یا چور سے یا جو ہے نا ڈاکو سے یا قاتل سے مثال کے طور پر، یا کوئی ایسے جانور سے جو جان لیوا حملہ آپ پہ کر سکتا ہے، اس سے خوف کھاتے ہیں۔ اللہ کا جو خوف ہے وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے، سبحان اللہ۔ تو یہی چیز کو یہاں پہ سمجھایا گیا ہے کہ ایذا کا خوف ہوتا ہے جیسے سانپ اور چور وغیرہ کا خوف۔ دوسرا طاقت اور قدرت کا خوف جو سلطان سے ہوتا ہے، یعنی اب کوئی آپ کا یعنی حکمران ہے، اس کا خوف بھی جو ہمارے دل میں ہوتا نا وہ الگ ہے، اس کا خوف بھی جو ہمارے دل میں ہوتا، قانون کا خوف جو ہمارے دل میں ہوتا جس سے جو ہے نا کوئی ایسا غیر قانونی کام نہیں کرتے مثال کے طور پر، وہ خوف بھی الگ ہے، علیحدہ ہے۔ اب یعنی دوسرا قدرت والا کا خوف جو سلطان سے ہوتا ہے۔ ایذا کے خوف میں نفرت اور بھاگنا ہوتا ہے، اس لیے انسان سانپ سے بھاگتا ہے۔ اور قدرت کے خوف میں اطاعت ہوئی ہے، رب سے خوف دوسری قسم کا ہونا چاہیے۔ پھر قدرت کا خوف دو طرح کا ہے، نا امیدی کا خوف اور امید کا خوف۔ اب اس کو سمجھیے، قدرت کا خوف جو ہے دو طرح کا ہو سکتا ہے، نا امیدی کا خوف اور امید کا خوف۔ نا امیدی کا خوف گناہ پر دلیر کرتا ہے، جیسا مغلوب بلی کتے پر حملہ کر دیتی، یعنی اب آپ کی امید چھوٹ گئی، یعنی بولتا نا کہ ایک کمرے میں جو ہے نا اگر بلی کو بند کر دو اور اس میں کتا چھوڑو، تب بلی کیا کرے گی معلوم ہے؟ شیر سے زیادہ خطرناک ہو جائے گی، کتے پر ہی حملہ کر دے گی، کیونکہ اس کو امید چھوڑ دی اس نے، بولی کہ اگر میں نہیں کروں گی تو میں مارے جاؤں۔ تو وہ ایک نا امیدی کا خوف ہے۔ امید کے ساتھ جو خوف ہوتا ہے وہ گناہ سے بچاتا ہے، رب تعالیٰ سے یہ دوسرا خوف چاہیے، اس لیے رب نے قرآن میں ڈرایا بھی اور امید بھی دلائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ایسا خوف نہیں کہ جہاں امید چھوڑ دی گئی، یہاں پہ ڈرایا بھی گیا اور پھر امید بھی دی گئی۔ یہ بولا گیا کہ اللہ تعالیٰ قہار ہے، جبار ہے، اللہ تعالیٰ کا جلال بہت بڑا ہے، لیکن یہ بھی بتایا گیا کہ اس کے جلال پر اس کا رحم بہت زیادہ ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفار ہے، وہ کریم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ تقویٰ نہایت ضروری چیز ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقوا، یعنی یہ سورہ حجرات میں آیت 13 میں ہے کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی قرآن پاک یہ درجہ بتا دیتا ہے کہ سوسائٹی میں ہم جو سوسائٹی کے نارمز بناتے ہیں کہ کون زیادہ عزت والا، کون بڑا، یہ دولت سے یا بنگلے سے طے نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں اس کا درجہ کس سے بتایا گیا؟ تقوی سے بتایا گیا۔ تو وہی انسان درجے میں بڑا ہے، اس کے درجات بڑے ہیں جس کا تقوی بلند ہو، جس کا تقوی سب سے زیادہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔
اور ایک جگہ ان اللہ مع الذین اتقوا، یعنی پھر یہ سورہ نحل میں آیت 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تقوی پرستوں کے ساتھ، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُ، یعنی جو شخص، یہ سورہ طلق کی آیت 65 ہے، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا خدا تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمائے گا، اور اس طرح اس کو رزق دے گا کہ جو اس کے خیال میں بھی نہ آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ایک تو اس کو مصیبتوں سے آفتوں سے محفوظ رکھے گا، اور اس کو ایسے رزق عطا کرے گا، ایسے اس نوازے گا کہ اس کا ذہن و گمان میں بھی نہ ہو، ایسا اس کو رزق ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تب یہاں اندازہ لگائیے، اگر ہم کو جو ہے نا ہمارے رزق میں برکت لینا ہے، ہم کو مصیبتوں سے بچنا ہے، تو کرنا کیا ہے؟ ہمارے تقوی کو ہم بڑھانا، ہمارے تقوی ہمیں پرہیزگاری کو جو ہے نا ہم کو بلند کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقوی اور پرہیزگاری دین و دنیا میں کام آنے والی چیز ہیں۔ تفسیر کبیر نے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ لوگوں میں اس کی عزت ہو، وہ اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری اختیار کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں میں تمہاری عزت ہو، تم اللہ سے ڈرا کرو، وہی محبت والا ڈر، امید والا ڈر، اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، اپنے تقوی کو بلند کرو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی تو حق تعالیٰ کے حکم سے منہ نہ موڑ تو تیرے حکم سے کوئی چیز بھی سر نہ پھیرے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بعض اولیاء اللہ کو دیکھا گیا کہ جانوروں اور کنکروں وغیرہ بھی ان کی اطاعت کرتے ہیں، کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے سچے فرما بردار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ جانور بھی تمہارا حکم مانے، بے جان چیزیں، پتھرے کنکر بھی تمہارا حکم مانے، تو تم کو اللہ سے اپنی پرہیزگاری کو بڑھانا ہوگا، اپنے تقوی کو بڑھانا۔ اب تقوی کی علامتیں کیا ہیں؟ تقوی کی مختلف علامتیں مختلف حضرات سے منقول ہیں، جو تفسیر کبیر، تفسیر عزیزی وغیرہ میں بیان کی گئی ہیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ متقی کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہ پر قائم نہ رہے اور اپنی عبادت پر غرور نہ کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کیا مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ متقی کی نشانی یعنی علامت کیا ہے؟ کہ وہ گناہ پر قائم نہیں رہتا، یعنی اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو بھی جاتی تو فوری اس سے منہ پھیر لیتا، اس سے توبہ کر لیتا، اس پہ قائم نہیں رہتا۔ اسی طرح وہ اپنی عبادت پر، اپنی نیکیوں پر، اپنے اچھے اعمال پر غرور نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کو اختیار نہ کرے اور ساری چیزیں اللہ کے قبضے میں جانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ایک گلاس پانی بھی کیوں نہ پی لیں، اس کو بھی اللہ کی طرف سے جانے، ہر نعمت کو، ہر وہ چیز کو اللہ کی طرف سے جانے، اس کو اللہ ہی کی طرف منسوب کرے۔ یہ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ متقی کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ خالق تیری زبان میں اور ملائکہ تیرے کاموں میں اور پروردگار تیرے دل میں عیب نہ پائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کو تھوڑا اور میں ڈیپ میں ایکسپلین کرتا ہوں آگے چل کے۔ حضرت وقدی فرماتے ہیں کہ تقوی اسی طرح ہے کہ جس طرح تو اپنے بدن کو خلقت کے لیے لباس وغیرہ سے آراستہ کرتا ہے، ایسے ہی اپنے دل کو حق تعالیٰ کے لیے آراستہ کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ہم ہمیشہ جو ہے اپنے جسم کو، اپنے ظاہری کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، اسی طرح تقوی کیا کرتا ہے؟ تقوی کیا سکھاتا ہے کہ اپنے باطن کو سنوارے، اپنے باطن کو سنوارے۔ کس کے لیے؟ حق تعالیٰ کی تجلیات کے لیے، حق تعالیٰ کے اپنے باطن کو ایسا سنوارے۔ یعنی جس طرح ہم اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اپنے آپ کو نہا دھو کے، سجا کے، سنور کے، جو نا خوشبو لگا کے، عطرات لگا کے اپنے آپ کو سنوارتے ہیں ظاہری میں، اسی طرح اپنے باطن کو سنوارے، اپنے قلب کو سنوارے۔ یہ تقوی ہے۔ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ متقی وہ ہے جو شخص جو شبہ کی چیزوں سے بچے، جیسا یعنی شبہ یعنی شک کی چیزوں سے بچے۔ تو یہاں ایک واقعہ چھوٹا سا سے بچے ہیں۔ جیسے ابن سیرین رضی اللہ عنہ کے پاس 40 گھڑے گھی تھا، غلام نے خبر دی کہ ایک گھڑے سے مرا ہوا چوہا نکلا ہے۔ پوچھا کون سے گھڑے سے؟ عرض کیا کہ یہ مجھے یاد نہ رہا۔ فرمایا سب گھڑوں کا گھی پھینک دو، چونکہ سب میں شبہ پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ کے پاس جو ہے 40 گھڑے جو ہے گھی بھرا ہوا تھا، تو غلام آ کے بولا بھائی چوہا، مرا ہوا چوہا نکلا، ایک گھڑے سے نکلا، میں بھول گیا کون سے گھڑے سے نکلی۔ تو حالانکہ سونگ کر کے بھی کام لے سکتے تھے، لیکن جب شبہ پیدا ہو گیا تو آپ کا تقوی دیکھیے، آپ نے مال کو نہیں دیکھا، آپ نے پورا گھی جو ہے نا 40 گھڑوں کا جو ہے نا پھینک دی۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ اپنے کسی مخروض کے مکان پر خرچ کے تقاضے کے لیے گئے۔ سخت دھوپ تھی اور تیز گرمی، لیکن اس کی دیواروں کے سائے میں نہ کھڑے ہوئے بلکہ دھوپ میں کھڑے رہے۔ کسی نے عرض کیا کہ اے امام، دھوپ تیز ہے، سائے میں آ جائیں۔ فرمایا میں خوف کرتا ہوں کہ یہ سایہ لینا سود نہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ غور تو کریے آپ کے تقوی کا کیا درجہ ہے۔ یعنی آپ کسی کو قرضہ دیے، وہاں سے جو ہے نا اپنا قرض لینے کے لیے پہنچے، تیز دھوپ،
آپ اور بڑی بڑی دیواریں، اس کا سایہ تھا، لیکن آپ سائے میں نہیں ٹھہرے، دھوپ میں ٹھہرنا پسند کیے. تو کوئی جو ان کے ساتھ تھے بولے کہ بولے امام صاحب بولے آپ سائے میں ٹھہر جائیے، دھوپ بہت تیز ہے. تو آپ فرمانے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا سائے میں ٹھہرنا جو ہے نا میرے خرچ کا سود نہ بن جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. روح البیان صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے کہ جو اپنے یوم میثاق کے وعدے کو پورا کرے، جس کے متعلق قرآن پاک فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 ہے، اوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم، تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. اور اس کی علامت یہ ہے کہ ہر بلا پر صابر اور نعمتوں پر شاکر، خزاں سے راضی، قرآن پاک کے سامنے جھکا ہوا رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی میثاق میں جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئے کہ کیا تم میرا رب، بے شک تو ہمارا رب ہے، مثال کے طور صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اس وعدے کو پورا کرنا جو ہے نا تقویٰ ہے صوفیہ کرام کے نزدیک. سبحان اللہ، سبحان. اور اس کی علامت کیا ہے کہ بولے بلا پر صبر کرنا. کوئی اگر مصیبت آ جائے، بلا آ جائے تو اس پہ صابر رہنا، صبر کرنا، نہ کہ شکوہ و شکایت کرنا. اور نعمت کا شکر ادا کرنا، نعمتوں کا شکر ادا کرنا، خزاں سے راضی رہنا، اور قرآن پاک کو اپنا جو ہے نا رہبر بنا کر اس کے سامنے سرے خم ہو کر اپنی زندگی بسر کرنا. صوفیہ کرام کے نزدیک یہ تقویٰ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اس میں کچھ اعتراضات ہیں، لیکن اس سے پہلے تقوی کے متعلق تھوڑا اور گہرے میں گفتگو کرتے ہیں. اب تقوی کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے ڈرنا یا بچنا، پہلی چیز. دوسری چیز، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک شخص سوال کرتا کہ حضرت بولے تقوی کیا ہے، تقوی کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارا کبھی کانٹیلے درختوں والا یعنی کانٹوں والے راستے سے گزرنا ہوا؟ تو شخص بولتا ہے کہ ہاں گزرنا ہوا. تو بولے تم کیسا گزرے؟ تو بولے میں ایک دم میرے کپڑے سمیٹ لیا تاکہ کوئی کپڑا میرا کانٹے سے پھٹے نہیں، اور پھر اپنا ہر قدم میں دیکھ دیکھ کے رکھتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کانٹے پہ قدم رکھ دوں اور میرا پیر کو کانٹا چبھ جائے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ بالکل یہی ہے کہ تم دنیا میں زندگی بسر کرو، لیکن ایسے بسر کرو کہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اپنے دامن کو کسی گناہ سے، لغزشوں سے، خواہشات سے داغدار نہ ہونے دو. دنیا میں جینا بھی ہے اور دنیا سے بچنا بھی ہے. اب دنیا میں جینا کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی ضروریات پوری کرو، اپنے فرائض پورے کرو، اپنے حقائق، اپنے حقوق پورے کرو. لیکن دنیا کے لیے، دنیاوی خواہشات کے لیے، دنیاوی رنگینیوں کے لیے اپنے آپ کو مار دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے. اس کی مثال ایک چھوٹی سی میں سمجھاتا ہوں، اس کو ایسے سمجھیں آپ کہ ایک کشتی پانی میں تیر رہی، جب تک پانی کشتی کے اندر نہیں آیا، جب تک کشتی پانی پر ہے کشتی تیرے گی، لیکن جیسے پانی سمندر کا کشتی میں آنا شروع ہو گیا تو کشتی بھی ڈوب جائے گی اور کشتی میں جتنے سوار ہیں سب کو لے کے ڈوب جائے گی. تو دنیا کی مثال بھی ایسی ہے، جب تک اپنے دل میں خدا کی محبت رکھو، دنیا کو اس میں آنے نہ دو، اور دنیا کے سمندر پہ تمہاری کشتی چلتی رہے گی. لیکن جیسے دنیا تمہارے دل میں آنا شروع ہوئی، تم دنیا کے لیے مرنا شروع ہوئے، تمہارے خواہشات کے لیے مرنا شروع ہوئے، تو پانی تمہارے دل میں آنا شروع ہوا، تو پھر جو ہے نا دنیا تمہارے دل میں جیسے بسنا شروع ہوئی، تو پھر یہ کشتی کو ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے، اس کو غرق ہونا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ عنہ فرماتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم پڑھے کہ تقوی کے 4 علامتیں آپ بتائیں. پہلی چیز اللہ سے ڈرو. تو جیسا ہم گفتگو کی، اللہ سے ڈرنا کس طرح کا ڈرنا؟ محبت والا ڈرنا، کہ کہیں میرا یار نہ روٹ جائے مجھ سے، کہیں میرا یار نہ مجھ سے رسوا ہو جائے، ایسا کوئی عمل ہی میں نہ کروں جس سے جو ہے نا میں اللہ کو اپنے سے جو ہے نا خوف زدہ کر دوں یا برہم کر دوں مثال کے طور پر. تو ویسا ڈر، محبت والا ڈر، کہ میں اپنے یار کو کبھی رسوا نہ کروں. دوسرا فرماتے ہیں قرآن پہ عمل ہو، اپنی زندگی ایسی بسر کرو کہ ہر عمل تمہارا قرآن کے مطابق ہو، قرآن کو اپنا رہبر بناؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تیسری چیز آپ فرماتے ہیں جو میسر ہو اس پہ قناعت کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ دیکھیں کہ یہ بہت اہم نقطہ ہے. اب ہماری زندگی میں اکثر مسئلے کیوں خراب ہوتے معلوم ہے؟ کیونکہ جو ہم کو ملتا ہے نا اس پہ ہم شکر ادا نہیں کرتے، اس پہ ہم جو ہے نا قناعت نہیں کرتے، یعنی مطمئن نہیں ہوتے. ہم ہمیشہ جو ہے نا زیادہ کی چکر میں رہتے، جو نہیں ہے اس کی چکر میں رہتے، اور یہی جو ہے نا خرابی ہے، یہی جو ہے نا ایمان کو بگاڑتا ہے، یہی جو ہے نا تقوی کو بگاڑتا ہے. تو مولا علی کرم اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو میسر ہے اس پہ راضی رہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ خود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میں تم کو دیتا ہوں تم اس سے اگر راضی رہو گے تو میں تم سے راضی رہوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو دیکھو کتنے یعنی صرف ہماری زندگی میں ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے اس پہ تم شکر گزار بن جاؤ، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر چوتھی چیز آپ بتاتے ہیں کہ آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو. اگر ہمیشہ ذہن میں آخرت، وہ سوال جواب، یعنی اللہ کے حضور میں جا کر کھڑے ہونا اور جواب دینا تم کو یہ ذہن میں رہے گا تو آپ کے تقوی میں ہر وقت جو ہے نا آپ کا تقوی بڑھتا جائے گا، آپ کبھی گناہوں کی طرف جا ہی نہیں سکتے. مولا علی کرم اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں متقی کے اندر ہونی چاہیے، یہ 4 چیزوں پر متقی کا ذہن ہونا چاہیے. شیخ مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ حکم بجا لانا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بجا لانا، یعنی جس چیز سے روکا گیا اسے روکے رہو.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیز تمہارے لیے نہیں ہے تو ہم اس سے رکے رہیں، اور جس چیز جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کا حکم دیا، مثلاً جیسا کہ نماز کے اوقات میں اللہ تعالیٰ نے مسجد میں رہنے کا حکم دیا، تو جہاں رہنے کا حکم دیا وہاں ہونا چاہیے، یہ تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کئی مرتبہ یعنی آپ فرماتے تھے کہ التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، آپ انگلی رکھ کر بتاتے تھے کہ بولے تقویٰ، میرا تقویٰ یہاں ہے، یعنی تقوی کا سیدھا جو یعنی یعنی اشارہ آپ نے فرمایا نا وہ اپنے قلب کی طرف فرمایا، اپنے دل کی طرف فرمایا، بولے میرا تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے کوئی بھی عبادت، آپ روزے رکھیں یا قربانی دیں، اب جو قربانی کی عید آ رہی ہے مثال کے طور پر، تو اگر آپ بڑے سے بڑا جانور قربان کر دیں، کیا اس کا خون، کیا اس کا گوشت، یا تمہارا پیسہ، یا تمہارا بنگلہ، یا تمہاری دولت، یا تمہارے کپڑے، یا تمہارے روزے، یہ کچھ نہیں پہنچتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کی اگر نظر ہے وہ کس پہ ہے؟ وہ تمہارے دل پہ، تمہارے قلب پر ہے۔ اللہ کی نظر کسی پہ نہیں، نہ تمہارے گورے ہونے پر، نہ تمہارے کالے ہونے پر، نہ کوئی بنگلے پر، نہ تو کسی پہ نہیں، بلکہ تمہارے دل پہ اس کی نظر ہے۔ تو تمہاری قربانی کا تعلق تمہارے دل سے ہے، تمہارے روزوں کا تعلق تمہارے تقوی سے ہے، تمہارے یعنی جتنے ثواب کے کام تم کر رہے ہو اس کا سب کا تعلق تمہارے تقوی سے ہے، وہی اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے والا ہے۔ اب دیکھیں نا، ابو لہب قریش کے قبیلے کا تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا نا قریش قبیلہ مکہ مکرمہ میں، گورے گھومتے تھے، لیکن گورا گھومتا تھا، لیکن اب آج تک بھی دنیا اس پہ لعنت بھیجتی ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، آپ حبش کے رہنے والے یعنی صدی تھے، لیکن پھر بھی دیکھو آپ کا مقام، ایسا مقام آپ پائے کہ کوئی سالین چاہے کتنا بھی ایڑیاں لگڑ لو، آپ کی دھول تک نہیں پہنچ، آپ کے قدموں کی دھول تک نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تقویٰ ہے، تقویٰ آپ کو اس مقام تک پہنچا دے گا، آپ کو عزت و اکرام سے نوازے گا، آپ کو اللہ کے قرب سے نوازے گا۔ اب ایک چیز سب سے یعنی صوفی اکرام کے نزدیک جو ہے تقوی کی ایک چیز بتائی گئی کہ بھئی جس طرح یعنی ہمیشہ جو ہے اپنے باطن کو اجلا رکھو، چمکاتے رکھو۔ اب اس کا سیدھا تعلق کس سے معلوم ہے کہ بھئی اب باطن جب تم بولیں گے اپنے قلب کو یا اپنی روح کو یا اپنے باطن کو، اس کو سنوارنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا سنوارنے کا طریقہ اگر شریعت کے اعتبار سے دیکھیں تو بھئی شریعت جس کا حکم دیتی ہے اس پہ ہم چلتے رہیں، شریعت جس سے ہمیں روکتی ہے اس سے ہم رکے رہیں، یہ شریعت کے اعتبار سے۔ لیکن اگر حقیقت اعتبار سے اگر دیکھتے ہیں تو ظاہر کو اور یعنی باطن میں فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرق جو پیر نے بتایا وہ اللہ کے ذکر کا فرق، جو پیر نے آپ کو ذکر دیا وہ کرتا کیا ہے؟ وہ اسی طرح آپ کے باطن کو کھنگالتے رہتا، آپ کے باطن کو دھوتے رہتا، اور وہاں اللہ کے نور کو بڑھتے رہتا، تو آپ کے باطن کو چمکاتے رہتا۔ تو حقیقت میں بیعت بھی جو ہے نا، اس لیے بیعت کو بھی ایک بیعت کے معنی بیعت التقویٰ بھی کہا گیا۔ جب تم بیعت لیتے ہو تو تم تقوی کی بیعت لے رہے ہو، تمہارے اندر تقویٰ بڑھ رہا ہے، کیونکہ اب تم کیا کرو گے معلوم ہے؟ ظاہر کے ساتھ ساتھ، ظاہری عبادتوں کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی اپنے چمکانا شروع کر دو گے، باطن کو بھی اپنے مہکانا شروع کر دو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بہت بڑے بزرگ گزرے، آپ بتاتے ہیں کہ 10 چیزیں سے بچنا چاہیے، اگر تقوی اور پرہیزگار جو شخص ہے وہ ان 10 چیزوں سے پرہیز کرے تو اس کا تقوی محفوظ رہتا۔ اب وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ تو بولے سب سے پہلے، اس کو غور سے سنیں، سب سے پہلے زبان کی طہارت، اور زبان کی پاکی طہارت کس سے ٹوٹتی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں غیبت سے، آپ فرماتے ہیں غیبت سے۔ تو جو تقوی اور پرہیزگار شخص ہے وہ غیبت سے بچے گا، سب سے پہلی چیز غیبت سے اپنے آپ کو روک کے رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ اور کئی مرتبہ تو غیبت کو جو ہے نا بہت یعنی اتنا بڑا گناہ بتایا گیا کہ الغیبت اشد من الزنا، یعنی زنا سے بھی بدتر گناہ بتایا گیا۔ اللہ اکبر۔ زنا جو گناہ کبیرہ ہے اس سے بھی بڑا گناہ غیبت کو بتایا گیا۔ تو سب سے پہلی چیز تقوی پرہیزگار شخص غیبت سے بچے۔ دوسری چیز بدظنی سے بچے، یعنی کسی کے متعلق بدگمانی کر لینا، بدظن ہو جانا، اس چیز سے بچے، کیونکہ یہ کرتا کیا معلوم ہے؟ یہ دل کی پاکی کو دور کر دیتا، دل کی پاکی کو خراب کر دیتا، کیونکہ کسی کے لیے میل جمع کر لیا نا دل میں، اپنے آپ کسی کے لیے اپنے دل میں آپ میل جمع کر لی، اس لیے بدگمانی بدظنی سے بچنا ضروری ہے تاکہ دل کی پاکی خراب نہ ہو۔ اس لیے تو پیر جب بیعت ہوتے ہیں مثال کے طور پر تو بولتے ہیں نا کہ بھائی آپ کے اندر جو ہے نا کبر، حسد، جلن، کسی کے تعلق سے کوئی برا خیال، یہ سب نہیں دکھنا، اس کو نکال کے پھینکو، کیونکہ یہ سب جو ہے نا آپ کے دل کی گندگیاں ہیں، آپ کے دل کا میل ہے۔ تیسری چیز آپ فرماتے ہیں، یہ بہت اہم ہے، اس کو غور سے سنیں، آج کل کے نوجوان بچے بچیاں مسخرے پن سے بچیں۔ آپ فرماتے ہیں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مسخرے پن سے بچیں۔ اب مسخرہ پن یعنی بولتے ہیں نا خیخے لگانا، بنا وجہ کے ہنستے رہنا، ہاں اس سے ہم کو بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی جو ہے نا ہمارے تقوی کو خراب کرتا ہے، ہماری پرہیزگاری کو خراب کرتا ہے، ہمارے تقوی کو خراب کرتا ہے۔ اب سنجیدہ باتیں، اب جب مثال کے طور پہ دوست ملتے ہیں آج کے دور میں تو کوئی سنجیدہ بات ہوتی نہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا معلوم ہے؟ جب دوست ملتے تھے تو بھائی ایک آدھ جو ہے نا حدیث پہ بات ہو گئی، ایک آدھ جو ہے نا دعا پہ بات ہو گئی، کوئی ایک آدھ اچھے عمل پہ بات ہو گئی، کوئی اچھے کام پہ بات ہو گئی، یعنی سنجیدہ گفتگو ہوا کرتی تھی۔ ہاں اس کو اگر اپنے گروس میں لے کے چل سکتے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے، تاکہ جب ملو جلو نا تو ملنا جلنا بھی تمہارا نیک عمل ہو جائے۔ یعنی اب لوگ کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ خوش مزاجی ہونا چاہیے، یعنی آدمی کو جو ہے نا ہنس بولنا چاہیے، بالکل ہنس بولنا چاہیے، خوش مزاجی بالکل ہونا چاہیے، لیکن اس کو اس لیول پہ نہیں لے جائیں کہ وہ مسخرہ پن بن جائے، بے وجہ خیقے لگانا، بے وجہ ہنسنا، اس سے تقویٰ آپ کا خراب ہوتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ آنکھوں کو حرام سے بچا،
آنکھوں کو حرام سے بچانا، ایسی کوئی چیز نہ دیکھیں جو حرام یعنی جس سے منع کی گئی ہو۔ اور آج کے دور میں تو سوشل میڈیا یا موبائل کا ایسا بڑا مسئلہ ہے، تو اس سے جتنا ہو سکے حرام سے بچیے، تاکہ کیونکہ حرام دیکھنے سے، فحش چیز دیکھنے سے، گندگی دیکھنے سے ہوتا کیا معلوم ہے؟ غیر محرم کو یعنی تکنے سے، دیکھنے سے آپ کے تقوی خراب ہوتا ہے، آپ کے تقوی میں کمی آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر! سوچو نا، تم اتنا ذکر کر رہے، عبادتیں کر رہے، ریاضتیں کر رہے، اور تم سے ایک یہ گناہ سرزد ہو گیا، تمہارا تقوی اور پرہیزگاری گئی۔ اب پانچویں چیز، بہت اہم چیز، مجید الفسانی فرماتے ہیں کہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولیں، کیونکہ جھوٹ جو ہے نا وہ تقوی کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ جھوٹ جو ہے تقوی کو دیمک کی طرح، یعنی پرہیزگاری کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو ہوتا کیا معلوم ہے؟ ہمارے منہ سے ایک بدبو نکلتی، ہم نہیں سن سکتے لیکن فرشتے اس کو سونگ سکتے۔ اس بدبو کو کوئی انسان نہیں سونگ سکتا لیکن فرشتے اس کو سونگ سکتے۔ بولا جاتا ہے کہ کوئی شخص جب جھوٹ بولتا تو فرشتے اس سے 1 میل دور ہو جاتے اس بدبو کی وجہ سے۔ اللہ اکبر! جھوٹ اتنی بری چیز ہے۔ تو آج کل تو ایک فیشن، ایک چلن چلا ہے نا، بولے بولتے بنداز بول دیتے، جھوٹ بول کے ہم چل پڑتے۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ یہ جھوٹ بولنا جو ہے آپ کے تقوی کو خراب کرتا ہے، رحمت اللہ کی رحمت سے آپ کو دور کرتا ہے۔ سوچو فرشتے 1 میل دور چلے جاتے، مطلب سوچو نا کتنا فرق ہو گیا۔ اللہ اکبر! چھٹی بات، ہر حال میں اللہ کا احسان مند ہونا، ریاکاری سے بچنا، کیونکہ ہر حال میں اللہ کا احسان مند ہونا۔ ہم اکثر یہاں پہ مسئلہ کیا ہوتا معلوم ہے؟ آج کے دور میں بہت بار میں اس کو بولتا ہوں کہ ہم ہمیشہ، ہماری نظر اس پہ ہوتی جو نہیں ہے، بلکہ ہماری نظر اس پہ ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نواز کے رکھا۔ ہمارا جو ہے نا سانس لینا، آج ہم کے جو بیٹھ کے سن رہے ہیں اللہ کا کلام، یہ سننا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس پر بھی ہم اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے، اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو ہمیشہ ہر حال میں ہر وہ نعمت پر، ہر وہ چیز پر اللہ کا شکر گزار ہو، اور ریاکاری سے بچنا، کہ جب تم شکر نہیں کرو گے تمہارے اندر ریاکاری آ جائے گی، تمہارے اندر دکھاوا آ جائے گا، تو ریاکاری سے بچنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ساتویں چیز، مجید الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مال کو راہ حق میں خرچ کرنا۔ اگر اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، اگر اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، تو آپ کو جو ہے نا راہ حق میں مال خرچ کرنا ہے، کیونکہ آخرت میں ایک سوال ہونے والا ہے، بلکہ 2 سوال، بولے مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا، 2 سوال ہونے والے ہیں۔ تو جو تقوی اور پرہیزگار شخص ہوتا ہے، تقوی والا شخص ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے مال کو راہ حق میں خرچ کرتا ہے۔ آٹھویں چیز، نفس کے لیے کبھی بڑائی بلندی نہ چاہیں۔ اللہ اکبر! اپنے نفس کے لیے، یعنی دکھاوے کے لیے، خواہشات کے لیے، لغزشوں کے لیے، دنیاوی چاہتوں کے لیے جو ہے نا اپنے نفس کو بڑھاوا نہ دیں، اپنے نفس کو ہمیشہ دبا کے رکھیں۔ 9ویں چیز آپ فرماتے ہیں نمازوں کی حفاظت کریں۔ آپ فرماتے ہیں نمازوں کی حفاظت کریں۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص پرہیزگار ہو، اس کے اندر تقویٰ ہو اور وہ نماز نہیں پڑھتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نماز تو ایسا ذکر ہے، ایسا مراقبہ ہے جو آپ کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اپنی نمازوں کو نہ چھوڑیں۔ اور آخری 10ویں چیز آپ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ عقیدے کی صحت کا خیال رکھیں، یعنی اپنے نظریات، اپنے عقیدے کو ہمیشہ چیک کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہونا کہ ہم سے کوئی ایسی بات ہو جائے جس سے ہمارا عقیدہ خراب ہو جائے، جس سے ہمارا عقیدہ بگڑ جائے، ورنہ پھر سب کیا دھرا جو ہے نا پانی پھر جائے گا۔ شیطان کی نظر ہمیشہ جو ہے نا اس پہ رہتی ہے کہ کیسے تمہارے عقیدے کو بگاڑے، کیسے تمہارے عقیدے کو خراب کریں۔ اللہ اکبر! اب اس کے اگر دیکھیں ہم، تو جیسا بتایا گیا تقوی عام جو ہے نا، تقوی عوام کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ کفر و شرک سے بچنا، یعنی کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے اور وہ اس سے بچ جاتا ہے، ایمان نہ لیتا ہے، تو یہ ایک طرح کا تقوی ہوا بیسک، جو تقوی عام یا تقوی عوام کہا گیا۔ پھر اس کے بعد تقوی متقی ہے، وہ ہے گناہوں سے بچنا۔ کوئی مسلمان ہے اور وہ گناہوں سے بچتا ہے، وہ مومن ہونے کی راہ پہ چل دیتا ہے، تو دوسرا درجہ ہوا۔ تیسرا درجہ تقوی خاص۔ اب تقوی خاص کیا ہے؟ تو وہ ہے خیالات کی پاکی، وہ ہے اپنے سوچ کی پاکی۔ یہ تیسرا درجہ جو اولیاء کرام کے پاس، بلکہ میں کہوں گا اولیاء کرام نہیں، صالحین کے پاس، یعنی آپ ہمیشہ اپنے خیال کو، ہمیشہ اپنی جو ہے نا سوچ کو پاک رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی کسی کے بارے میں ہم برا خیال نہیں کرتے، کبھی بد خیالی نہیں کرتے، کبھی برا خیال بھی آ جائے تو استغفر اللہ پڑھ کے جو ہے نا اپنے آپ کو پلٹا لیتے۔ تو یہاں پہ سیدھا پھر اس طرف آپ کو آنا پڑے گا جہاں ذکر روحی جو پیر نے آپ کو عطا کیا، وہ کرتا کہ آپ کے خیال کو، آپ کی سوچ کو پاک کرتا۔ سبحان اللہ! پھر چوتھا درجہ ہوا تقوی خاص الخاص۔ تو یہ کیا ہے؟ تو بولے یہ ہر وقت اس کے خیال میں گم ہو جانا، دل ہمیشہ غیر خدا سے پاک رہنا، یعنی پھر تمہارے دل میں جو ہے نا کوئی بتخانہ نہ ہو، چاہے وہ خواہش ہو، چاہے وہ دنیا داری ہو، چاہے کچھ بھی ہو، وہ تمہارے دل میں نہ رہے، بس صرف رضائے الہی رہے، بس صرف تمہاری فکر ہمیشہ جو ہے نا، تمہارا خیال ہمیشہ رب العالمین پر رہے۔ یہ تقوی خاص الخاص جو بہت خاصوں کو عطا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آئیے اس بات پر حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ لوگ آپ کی گفتگو میں عیب تلاش نہ کریں، یعنی ایسی آپ گفتگو کرو جس میں جو ہے نا لوگ عیب نہیں نکال سکے۔ اللہ اکبر! پھر آپ فرماتے ہیں فرشتے آپ کے عمل میں عیب تلاش نہ کریں، یعنی آپ جو کوئی نیک عمل کر رہے ہیں مثال کے طور پر، تو اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اس میں پھر کوئی اور بات نہ ہو، فرشتے اس سے عیب نہ نکالیں۔ اور
تیسری بات آپ فرماتے ہیں رب العالمین آپ کی نیت میں عیب نہ پائے. اللہ اکبر. کچھ بھی آپ کریں آپ کی نیت میں عیب نہ آئے، وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ہوں جس پہ آپ کو ہمیشہ خیال، یعنی آپ کی گفتگو پہ لوگ عیب نہ نکال سکیں. تو سوچو نا، اگر تمہاری کوئی بات پہ کسی کو برا نہ لگے، کوئی عیب نہ نکال سکے، تو تمہاری گفتگو کتنی شیرین ہو جائے گی، کتنی اعلیٰ ہو جائے گی مثال کے طور پر. پھر فرشتے تمہارے اعمال میں عیب نہ نکال سکیں. اللہ اکبر. جو بھی تم کام کر رہے ہو خالص اللہ کے لیے کر رہے ہو، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی بڑکپن نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر تیسری چیز فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو جو ہے نا تمہاری نیت ہمیشہ صاف رہے، اس میں کوئی کھوٹ نہ ہو، مطلب تمہارے دل میں، تمہارے خیال میں، تمہاری سوچ میں کوئی کھوٹ نہ ہو. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس بار بار صوفیہ کرام یہی فرماتے ہیں کہ اپنے باطن کو جو ہے نا سنوارو، اپنے باطن کو سجاؤ. اب دیکھیں نا، انسان اور فرشتے میں فرق یہی ہوا نا کہ فرشتوں کے پاس بھی تقویٰ ہے، وہ بھی پرہیزگار ہے. انسانوں کے پاس بھی تقویٰ ہے، وہ بھی پرہیزگار ہے. لیکن گناہ سے بچنا جو تقوی کے اندر جو پوائنٹ ہے نا، وہ صرف انسانوں کے پاس. فرشتوں کے پاس نفس ہے ہی نہیں، وہ گناہ کرتے ہی نہیں، نہ ادھر راغب ہوتے. تو یہ صرف انسانوں کے پاس. تو انسان اگر گناہوں سے بچے تو پھر اس کا تقویٰ جو ہے نا اور بلند ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور صوفیہ کرام کے پاس یہی بتایا گیا کہ بھئی ایسے اپنے باطن کو سجاؤ، ایسے پاک کرو کہ پھر تم پاک ہو جاؤ، تمہارا قلب پاک ہو جائے، تاکہ پھر وہ پاک چیز کی تجلی تمہارے پاک جگہ پہ آ جائے. اللہ اکبر. تقوی کا نہ ہونا، فرماتے ہیں کہ تقوی کا نہ ہونا غلامی سے بدتر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. غور تو کیجیے. اب اس کے معنی کیا، اس کو ذرا سمجھیے غور سے. تقوی کا نہ ہونا مطلب تقوی تمہارے اندر اگر نہیں ہے تو پھر تمہارا حال جو ہے نا غلام سے بھی بدتر ہے. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ اب پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا معلوم ہے؟ جب غلامی چلتی تھی تو بولتے کہ میرا آقا وہ ہے فلانا فلانا شخص، ایک غلام. دوسرا غلام ہوتا نہیں میرا آقا انہیں ہے، بولے وہ اور بڑا آدمی. تو تمہارے آقا سے جو ہے نا غلام کی جو ہے نا رتبہ ہوتا تھا. تو اب سوچو نا، ہم غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں کس کا پہنے؟ رب العالمین کا پہنے کہ اپنے نفس کا پہنے کہ اپنے شیطان کا پہنے؟ اگر اپنی خواہشات کے لیے تم مرتے ہو اور ہمیشہ اسی کو اپنے دل میں بسا کے رکھتے ہو تو تم نفس کی غلامی کر رہے ہو. تو تم کتنے بدتر غلام سے ہی بدتر ہوا نا یہ تو مسئلہ. اور اگر گناہوں کے راستے پر چل دیے تم تو پھر تو شیطان کی غلامی اپنا لی، پھر تمہارا آقا اور مولا شیطان بن گیا. اللہ. تو تقویٰ تم کو اس بدترین درجے سے بچاتا ہے، پرہیزگاری کی طرف تم کو بڑھاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخر میں ایک چند باتیں آپ کو بولوں گا کہ سب سے پہلی چیز، یہ 5 چیزیں یعنی 5 آرگنز جو آپ کے پاس ہے، اس کو بڑے غور سے سنیں. 5 آرگن یعنی 5 چیزیں ایسی ہیں آپ کے پاس جس کا ڈائریکٹ کنیکشن تقوی سے. پہلی چیز آپ کی آنکھ، کہ یہ ایسا دروازہ ہے کہ جس سے جو ہے نا آپ کے اندر تقوی پرہیزگاری بھی بڑھ سکتا، یا جس سے جو ہے نا آپ کے اندر گندگی اور گناہ بڑھ سکتے. دونوں چیزیں ہو سکتی. تو ہمیشہ اپنی آنکھوں سے جو چیز سے روکا گیا اس کو نہ دیکھیں، جو چیز سے روکا گیا اس کو نہ دیکھیں. گندی چیزیں نہیں دیکھیں، فحش چیزیں نہ دیکھیں. اپنے موبائل کو بھی جو ہے نا اچھے چیزوں کے لیے استعمال کریں. قرآن سن لیا کریں، بیانات سن لیا کریں، کلام سن لیا کریں. جو چیز کی ضرورت ہے آپ کو انفارمیشن کی، اس کو تلاش کر لیا کریں. ان سارے کاموں کے لیے اس کو استعمال کریں. تو اپنی آنکھ سے جتنا ہو سکے جو ہے نا شعر اللہ کو دیکھیں، یہ عبادت ہو گئی. کعبے کا دیکھ لینا عبادت ہو گئی. قرآن پاک کا دیکھ لینا عبادت ہو گئی. مسجد کا دیکھ لینا عبادت ہو گئی. مقام ابراہیم کا دیکھ لینا عبادت ہو گئی. مسجد یعنی کوئی بھی یعنی ایسی چیز کو دیکھ لینا جس سے تمہیں اللہ کی یاد آ جائے، وہ عبادت ہو گئی. تو گویا پیر کے چہرے کو تکنا عبادت ہو گئی. اولیاء کرام کی جو ہے نا اولیاء کرام کے چہروں کو تکنا عبادت ہو گئی. یہ ساری چیزیں تمہاری آنکھوں کو پاک کرتی ہے، تمہارے تقوی کو بڑھاتی ہے. اور بچنا کس سے ہے؟ تو حرام دیکھنے سے بچنا، گندگی دیکھنے سے بچنا ہے، کیونکہ یہ تمہارا تقوی کو خراب کرتا ہے. یہ پہلی چیز. دوسری چیز تمہارے کان بھی ایسا دروازہ ہے جو تمہارے اندر تقوی کو یا تو بڑھا دے گا یا گھٹا دے گا. کیونکہ اگر تم غیبت، چغلی، بغض، یہ ساری چیزیں سنتے رہے اپنے کان سے تو تمہارا تقوی خراب ہوگا، تمہاری پرہیزگاری جاتی رہے گی. اور اس کے بجائے اگر تم اچھی چیز سنتے ہیں، جیسے آپ تفسیر قرآن آپ سن رہے بیٹھ کے، تو گویا یہ عبادت ہو گئی. یہ تمہارے تقوی کو بڑھائے گا، تمہارے ایمان کو تازہ کرے گا. تو آنکھ ہو گئی، کان ہو گئے. تیسری چیز ہے تمہاری زبان. تم جو بھی بولو گے اس کے لیے تم ذمہ دار رہو گے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اگر رائی برابر بھی تم نے نیکی کی ہو تو اس کا حساب ہوگا، اور رائی برابر بھی تم نے گناہ کیا ہو تو اس کا حساب ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس لیے زبان کو ہمیشہ اپنی سنبھالیں. غیبت سے بچیں، گندی گفتگو سے بچیں، مسخرے پن سے بچیں، فحش کلامی سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، قسمیں کھانے سے بچیں. ان ساری چیزوں سے بچیں. اپنی زبان کو ہمیشہ پاک و صاف رکھیں، اس کو معطر رکھیں. اللہ کے کلام کا زیادہ زیادہ ورد کریں. جو پیر نے آپ کو ذکر عطا کیا اس کے ذکر میں کثرت کریں. اپنے آپ کو نمازوں میں، عبادتوں میں مشغول کریں، اچھی گفتگو میں مشغول کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر چوتھی چیز ہے آپ کا پیٹ. اس کو نہ بھولیں بھائی. آپ کا پیٹ اگر حرام کھاؤ گے تو تقویٰ کیسے بڑھے گا، پرہیزگاری کیسے آئے گی؟ ناحق مال کسی کا دبا کے جو ہے نا کھا لو گے، انجوائے کرو گے، تو تقویٰ پرہیزگاری کہاں سے آئے گی؟ تو آپ کو اپنی پیٹ کی طہارت کا بھی خیال رکھنا ہے. آپ کو حرام سے بچنا ہے. نہ کسی کا مال، کسی کا حق مار کے نہیں کھانا ہے. اللہ اکبر. ہر کسی کے حق ادا کرتے ہوئے جو ہے نا اپنے آپ کو، یعنی بولتے نا زیادہ بھی نہیں کم بھی نہیں، بولے ایک دم معتدل طریقے سے
معیاری جو ہے نا اپنے آپ کو غذا دیتے رہیں تاکہ آپ کی صحت بنی رہے۔ اللہ اکبر۔ پھر پانچویں چیز ہے آپ کا دل، پانچویں چیز ہے آپ کا دل، اس کا ڈائریکٹ کنیکشن تقوی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما دیا نا، آپ نے انگلی رکھ کے بتایا کہ میرا تقوی یہاں ہے، میرا تقوی یہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کے دل میں یا تو آپ بت پالے ہوئے ہیں، کیسے معلوم ہے؟ خواہش کے بت، یا تو کسی کے بارے میں کچھ خیال، جلن، حسد، بغض، ہمکا ڈھمکا رکھ لے کے جو ہے نا گندگی رکھ لی ہے، تو تقوی میں ہو ہی نہیں سکتا، پاکی آ ہی نہیں سکتی، طہارت آ ہی نہیں سکتی دل کی۔ جب ان ساری چیزوں کو نکال کے پھینک دیں گے تو پھر دل کی پاکی ہے، پھر دل کی طہارت۔ تو آپ کے اندر پرہیزگاری تقوی کا یہ ڈائریکٹ کنیکشن ہے ان پانچوں چیزوں سے، آپ کی آنکھ، آپ کے کان، آپ کی زبان، آپ کا پیٹ اور آپ کا دل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تقوی کو اگر بڑھانا ہے، اس کے کچھ میں آپ کو بیسک چیزیں بتاتا ہوں، کچھ آپ کو جو ہے نا آپ کو آلریڈی ملی ہوئی ہے۔ تقوی کو آپ کے اندر بڑھانا ہے نا، تو سب سے پہلی چیز کیا رکھنا معلوم ہے؟ کہ ہر وقت جو ہے نا اپنے خیال کو پازیٹو رکھو، اچھا رکھو، صاف ستھرا رکھو، کہ جیسے تمہارا خیال اچھا رہے گا نا، تمہارے خیال میں تمہاری سوچ اچھی رہے گی نا، تو اس کا بہت سا اثر تمہارے باطن پہ ہوگا، تمہارے کاموں پہ ہوگا، تم اچھے کام کرو گے۔ مایوسی کو اپنے سے دور رکھیں، جو چیز نہیں ہے اس پہ رونا دھونا اس کو دور رکھیں، جتنا ہو سکے اپنے خیال کو پازیٹو رکھیں، پاک کو صاف رکھیں۔ اور دوسری اہم بات، شاید میں اکثر بولتا ہوں، کہ حاضر میں جیو، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے آنسو وہاں کے اللہ سے توبہ طلب کرو، اور اس کو بھول جاؤ، اس کو اپنے ذہن سے نکال دو، اپنے دل سے نکال دو۔ اور جو آنے والا ہے نا اس کو چھوڑ دو، اس پہ بھی فکر مت کرو، کیونکہ ہم تو مقدر کو ماننے والے ہیں نا، ہم تو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ کوئی برا نہیں کرے گا، جو بھی کرے گا خیر کرے گا، اچھا ہی کرے گا، کیونکہ وہ ہم سے 70 ماؤں کی محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو گزر گیا سو گیا، جو آنے والا ہے وہ آنے والا ہے، آپ کو حال میں جینا ہے۔ بولے اب کیا ہے؟ بولے جو ہوا چل رہی ہے، بہترین ہوا، اس کو انجوائے کرو۔ بولے واہ سبحان اللہ، کیا ہوا چل رہی، کیا موسم ہے۔ بولے آج کتنا مزیدار پانی ہے، بولے کتنا مزیدار یہ غذا ہے جو میں تناول فرما رہا ہوں، کتنا اچھا مجھے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا، میرے رشتے دار، میرے احباب، میرے گھر والے سب میرے اطراف ہیں، کتنا اچھا موقع اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا کہ میں ایک کام کر سک رہا ہوں۔ دیکھو نا کتنا اچھا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، پتہ نہیں کون سی ہماری ادا اس کو پسند آ گئی کہ اس کے کلام کو ہم بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ورنہ یہ موقع کس کو میسر ہے؟ آج کروڑوں ایسے موجود ہیں، قرآن پاک تو کروڑوں پرنٹ ہو گئے، لیکن کون اس کو پڑھ رہا، کون؟ اس کے بعد جتنا ہو سکے گناہوں سے پرہیز کرو، جو 10 چیزیں میں بتایا آپ کو، ان 10 چیزوں سے پرہیز کرو، اس سے بچو۔ اور اپنے تقوی کو بڑھانا ہے تو ذکر میں کثرت کرو، جتنا ہو سکے ذکر کو بڑھاؤ۔ جو ذکر آپ کو اللہ، آپ کے پیر نے آپ کو عطا کیا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے آپ کے باطن میں ایسا نور پھوٹے گا، آپ کے تقوی میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ کو جو ہے نا پرہیزگاروں کی صف میں جا کے کھڑا کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آخر میں بولوں گا کہ جو ہم نے جو تعلیمات، ہم نے جو تصوف کی راہ میں چلنے کا فیصلہ کیا، ہم جو پیر کی تعلیمات ہم کو جو مل رہی ہے، ان تعلیمات پہ آپ چلتے رہیں تو آپ کے تقوی میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ، آپ جو ہے نا ہمیشہ پرہیزگار بنے رہیں گے۔ تو تقوی جو ہے یہ بہت اہمیت والی چیز ہے، کیونکہ جب تک آپ اس پہ قائم نہ ہوں گے تو پھر آپ کہیں بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، باطن آپ کا کہیں اور جا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔